إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حمد الصلاة عبادت. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے. یہ فرمان بڑا عظیم الشان فرمان ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. بے شک یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جس میں تین خوبیاں، تین صفات پائی جائیں. یہ تین صفات بڑی عظیم الشان اور بڑے مرتبے والی ہیں. جس بندے میں یہ تین صفات آ گئی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ، یہ یقینی بات ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کے کچھ ثمرات ہوتے ہیں. اللہ کی محبت کیا ہے؟ دنیا میں بھی کوئی شخص جب اس کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یہ محبت محض الفاظ کے حد تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اپنے محبوب کے لیے ایک محب بہت کچھ کرتا ہے. اللہ کی محبت بھی بے مقصد نہیں ہے، اس کے بڑے ثمرات اور بندے کے لیے بڑا اعزاز ہے. جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا اعزاز یہ ہے جو حدیث میں بیان ہوا، صحیح مسلم کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، کہتا ہے انی احب فلانا فاحبہ. اے جبرائیل میں فلاں شخص سے، اللہ اس کا نام لیتا ہے، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اپنے بندے کا نام لے، خالق کائنات اپنے بندے کا نام لے رہا ہے. یہ معمولی مقام ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کا نام لے فرشتے کے سامنے. انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو قرآن بڑا عمدہ پڑھتے
ان کا لحن، ان کی آواز بڑی عمدہ سریلی تھی۔ فرمایا اے ابی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ قرآن سننا بھی یہ سنت ہے کہ کسی خوش الحان شخص سے کہا جائے، حافظ سے، قاری سے، جو قرآن کو عمدگی سے پڑھتا ہے، مجھے قرآن پڑھ کے سنائے۔ فرمایا ابی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آپ پر نازل ہوا؟ آپ نے فرمایا ابی ہاں مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اس لیے سناؤ کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے، حکم دیا ہے ابی سے قرآن سنا۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے۔ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا۔ ابی سے قرآن سنو۔ یہ بات سن کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ زار و فتار رونے لگے، فرتے محبت کی بنا پر کہ اللہ نے میرا نام لیا، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اس لیے رو پڑے۔ اللہ اپنے بندے کا نام لیتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، فرشتہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جبرائیل پھر آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں، تمام آسمانوں میں، ساتھ کے ساتھ آسمانوں میں یہ منادی کرتے ہیں اے فرشتوں فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ اللہ کی مخلوق، یہ نورانی مخلوق اس قدر بڑی تعداد میں ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث میں یہ الفاظ تک موجود ہیں کہ آسمان کی کوئی 4 انگلیوں کے برابر اس جگہ خالی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں۔ اتنا بڑا آسمان، 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے، اور بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کا عبادت خانہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ اس گھر میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گیا پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا، دوبارہ باری نہیں آتی۔ 70,000، اور اس میں کوئی تحدید نہیں کہ 70,000 ہی، بلکہ ایک کثرت سے کنایا ہو رہا ہے، بے شمار تعداد جس کو گنا ہی نہ جا سکتا۔ یہ اللہ کی مخلوق اتنی بڑی تعداد میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اور فرشتوں کی محبت کیا ہے؟ فرشتوں کی محبت وہ یہ ہے کہ پھر وہ فرشتے اس بندے کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ محبت کا معنی ہے، خالی محبت نہیں ہوتی، اس کے ثمرات ہیں۔ فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے، فرشتوں کی دعائیں بڑی مشہور ہیں اہل ایمان مومنوں کے حق میں، وہ ساری دعاؤں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، اور پھر اس کی یہ قبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے، زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے ثمرہ اللہ کی محبت کا۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے یہ ثمرہ حاصل ہوتا ہے، بے شمار ثمرات ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب العبد، پکی بات ہے اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جس میں 3 صفات ہو۔ پہلی صفت التقی، اس کے اندر تقوی ہو۔ تقوی یہ ملاک الامر، ہر چیز کی بنیاد ہے، شریعت نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ بنیاد ہے ہر عمل کی۔
پوری دین کی عمارت اس تقوی پر کھڑی ہے، اس لیے شریعت نے اس پر بڑا زور دیا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ صرف اس امت کو تقوی اختیار کرنے کا حکم نہیں ملا، بلکہ جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت کو اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ حکم صرف تمہارے لیے نہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، فرمایا تم سے پہلے بھی ہر امت کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ملا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کی دعوت کا ذکر فرمایا۔ آپ پڑھ لیں، ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، تقوی اختیار کر لو، میری فرما برداری کر، میری اطاعت کر۔ اس کی اہمیت کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو خطاب کیا تاکہ تقوی کی اہمیت اجاگر ہو، بالخصوص تمام رسولوں سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اللہ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، اور یاد رکھو یہ امت ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈر جاؤ۔ اللہ نے یہ خطاب کن کو کیا؟ تمام رسولوں کو کیا، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بالخصوص اللہ نے قرآن پاک میں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی آپ تقوی اختیار کیجیے، کفار اور منافقین کی بات نہ مانیے۔ اتق اللہ، اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، کیا رسولوں میں تقوی نہیں تھا؟ کیا نبی علیہ السلام کی ذات تقوی سے بھرپور اور معمور نہیں تھی؟ بالکل تھی، لیکن تقوی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا۔ یہاں بات ختم ہو چکی، تقوی کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کسی طرح ظاہر اور واضح نہیں ہو سکتی، تو لہذا یہ صفت جس بندے میں ہوگی تو یقینی طور پر اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے مختلف معانی کیے ہیں، جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا دے، اللہ کی منہیات سے اجتناب اور اللہ کے اوامر کی تمثیل، اللہ نے جو جو حکم دیا اس پر عمل کرنا، اور جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا بندہ ان چیزوں سے بچ جائے، کبائر سے بچے ہر حال میں، اور صغائر سے اصرار کرنے سے بچے، اس صغائر پر اصرار نہ ہو، تسلسل سے نہ ہو، بار بار نہ ہو، چھوٹے گناہ اس پر اصرار نہ ہو، یہ تقوی اور پرہیزگار ہے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتا، صغیرہ گناہوں کو بار بار کرنے سے نہیں بچتا، اس شخص کو متقی اور پرہیزگار نہیں کہا جا سکتا۔ تقوی کی اہمیت کے پیش نظر ہی نبی علیہ السلام نے اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کو تقوی کی نصیحت فرمائی۔ احادیث کے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کر سوال کیا آپ سے، ہمیں نصیحت کیجیے، کوئی بات بتلائیے۔ آپ نے اکثر و بیشتر اس سوال کے جواب میں یہی فرمایا، اوصی کا بتقوی اللہ، علیہ کا بتقوی اللہ۔ اکثر و بیشتر آپ سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ بالکل آخری ایام میں آپ نے جس بات پر بہت زور دیا ان میں تقوی سر فہرست تھا۔ علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، تقوی اختیار کر لیں، سمع اور اطاعت، امیر کی بات کو سننا، اس کی بات کو ماننا، تسلیم کرنا، ان باتوں کو لازم پکڑ۔ تو سب سے پہلے تقوی کو آپ نے اجاگر کیا، تو فرمایا جس بندے میں تقوی اور پرہیزگاری ہو اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسری صفت الغنی، اس بندے کے اندر صفت غنا ہو، وہ غنی ہو، صفت غنا ہو، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ماں سوا ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے، اپنے رب کے علاوہ وہ سب سے بے نیاز ہو، رب کے علاوہ اسے کسی سے کوئی توقع نہ ہو، رب کے علاوہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہ کرے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی کوئی حاجت پیش نہ کرے، یہ صفت غنا ہے، استغنا۔ یہ بڑی عظیم الشان صفت ہے، جس بندے میں یہ پیدا ہو گئی اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس صفت غنا کی اہمیت کی بنا پر نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں اکثر آپ کو غنا مانگنے کا تذکرہ ملے گا، جیسا کہ ایک دعا آپ اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ ہدایت کا سوال ہے، تقوی کا سوال ہے، پاک دامنی کا سوال ہے، والغنا اور غنا کا سوال ہے، صفت غنا پیدا ہو جائے۔ اے اللہ اس کا تجھ سے سوال، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا میں بھی یہی سبق موجود ہے، اے اللہ حلال سے کافی ہو جائے، حرام سے مجھے بچا لے، اور اپنے سوا ہر ایک سے مجھے بے نیاز کر۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عزت استغنا میں ہے۔ صفت غنا اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ تمہیں عزت سے سرفراز فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ صفت بدرجہ اعظم موجود تھی، ان کا مقام اور مرتبہ جو اللہ نے ان کو دیا وہ ایسے ہی نہیں مل گیا، ان کی بڑی صفات تھی، بڑی خوبیاں تھی، انہوں نے ان صفات کو اپنایا، اسے اختیار کیا، اس کے مطابق عمل کیا اور بلند مقام حاصل کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود، جو اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس عمل کی ضمانت دیتا ہوں جس پر آپ مجھے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ عمل پوچھا نہیں، وہ عمل کیا ہے؟ پوچھ سکتے تھے عمل تو بتائیے، چھوٹا عمل ہے بڑا عمل، میں کر سکوں گا یہ نہیں کر سکوں گا، ہو سکتا ہے میری طاقت سے باہر ہو۔ آج ہمارے عمل کی نوعیت کچھ اسی طرح کی ہے، وہ عمل جو استطاعت چاہتا ہو، طاقت طلب ہو، وہ ہم سے نہیں ہوتا، اور جو ہماری استطاعت میں ہے، طاقت میں ہے، ہلکی پھلکی، وہ ہم کر لیتے ہیں۔ ثوبان نے فرمایا میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اس کا معنی بلا وجہ، کیونکہ سوال کرنے کی بھی گنجائش موجود اللہ کے نام پر ہو اور ضرورت کے مطابق۔
لیکن جتنا ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، ترغیب ہے کہ انسان جب تک مکمل طور پر دیوار سے نہ لگ جائے اس وقت تک کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ عمل یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ صوبان نے کہا ٹھیک ہے میں کسی سے کبھی کوئی سوال نہیں کروں، اور کبھی زندگی میں انہوں نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ حالانکہ اتار چڑھاؤ بڑا آیا زندگی میں، لیکن چونکہ جنت مطلوب تھی، اور جنت جسے حاصل ہو جائے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ خواہ کتنا ہی مشکل عمل ہو، زندگی کتنی مشکل گزر جائے، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے جنت مل رہی ہے، تو پھر وہ عمل آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ عمل آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حد تک اس بات پر عمل کرنے والے تھے کہ اگر سفر کے دوران کبھی وہ سواری پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا ان کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا تو وہ اپنے ساتھیوں کو نہ کہتے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کر دے دے، بلکہ وہ خود سواری سے اترتے اور خود کوڑا اٹھا لیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو میں سوال کر لوں اور جنت میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ حالانکہ یہ سوال وہ سوال نہیں ہے، یہ تو وتعاونوا علی البر والتقوی ہے، کسی سے کوئی کام کا کہہ دینا کہ یہ کام کر دیں، یہ چیز پکڑا دیں، یہ چیز ذرا ادھر دے دیں، لیکن ان کے عمل کی انتہا کو دیکھیں کہ وہ اس قدر عمل کرنے والے تھے کہ وہ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور واقعہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، آپ نے کچھ دے دیا، پھر سوال کیا، آپ نے پھر کچھ دے دیا، تیسری بار سوال کیا، آپ نے پھر کچھ دے دیا، لیکن اس بار آپ نے فرمایا اے حکیم یہ جو مال ہے، جو شخص اسے نفس کی سخاوت کے ساتھ لیتا ہے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو نفس کی لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو برکت مٹا دی جاتی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے دور کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا، وہ انہیں بلاتے اور بیت المال میں سے ان کا حصہ انہیں دینے کی پیشکش کرتے، لیکن وہ لینے سے انکار کر دیتے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، وہ ان کو بلاتے کہ آپ کا یہ حق ہے، آپ کا یہ حصہ ہے، آپ اسے لے لیں، وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر لوگوں کو گواہ بنایا اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآں ہونے کے لیے کہ لوگ گواہ بن جائیں کہ میں تو دینا چاہتا ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں ایک امیر کی حیثیت سے، لیکن یہ خود ہی لینے کے لیے آمادہ نہیں۔ یہ تھا ان کا عمل، صفت غنا، اپنے اندر اس قدر غنا پیدا کیا کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ جو شخص مسلمان ہو، اس کے پاس اسلام کی دولت ہو، کیونکہ اس کے بغیر تو ہر دولت بیکار ہے، جس کے پاس اسلام کی دولت ہے ورزق کفافا، اور اس کے پاس اتنی روزی ہے جس سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے، کفاف پورا سورا گزارا ہونے والا جو رزق ہوتا ہے اسے کفاف کہا جاتا ہے۔ نہ وہ کسی کا محتاج ہو کہ اسے مانگنے کی ضرورت پڑے، نہ اس کے پاس آئندہ کے لیے کچھ بچے، اس کے پاس کوئی بیلنس موجود نہ ہو، بس روز کا روز کھاتا ہو اور اپنا گزارا کرتا ہو، اس قدر روزی اس کے پاس موجود۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَى، اور اس پر وہ راضی بھی ہو، اس پر اسے قناعت کی توفیق مل چکی ہو، وہ اپنی اس روزی پر صبر شکر کرنے والا ہو، جزا پدا کرنے والا نہ ہو کہ کل کا کیا بنے گا، کل کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے،
بچے بھی ہیں، بڑے ہوں گے، ان کے معاملات ہیں، یہ معاملہ وہ معاملہ، یہ سوچتا نہیں ہے، بلکہ جو زندگی گزر رہی ہے اسی پر وہ قناعت اختیار کرتا ہے۔ فرمایا قد افلح، یہ شخص کامیاب ہے، یہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے بڑے واضح انداز میں اس مفہوم کو اور واضح کیا، فرمایا من اصبح منکم عاملا فی سرہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ جو شخص صبح اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اسے اپنی جان پر کوئی خطرہ محسوس نہ ہوتا ہو، وہ امن میں ہو، اسے اس بات کا ڈر نہ ہو کوئی میری جان لے لے گا، کوئی مجھے مار ڈالے گا، امن کی حالت میں ہو، معافن فی جسدی، اور وہ تندرست ہو، صحت مند ہو، اسے کوئی بیماری نہ ہو، ایسی بیماری نہ ہو کہ وہ لوگوں کا محتاج ہو جائے، پریشان ہو، صحت مند ہو، کہ صحت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس صرف اسی دن کی روزی ہو، اسی دن کا کھانا، راشن اس کے پاس موجود ہے، کل کا نہیں ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ وہ شخص ہے گویا اس کے لیے پوری دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی، ساری دنیا کی نعمتیں اس کو حاصل ہو، اس لیے کہ امن اور صحت اگر نہ ہو، دولت کے انبار ہو، تو وہ دولت کے انبار آپ کو کیا فائدہ پہنچائے؟ آپ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا، کوئی مجھے مار نہ ڈالے پیسوں کی خاطر، مال کی خاطر، کوئی مجھے اغوا نہ کر لے تاوان کی خاطر، یا پھر صحت نہ ہو، انسان بیمار ہو، کچھ کھانے پینے کے قابل نہ ہو، ایسی بیماری اس کو لاحق ہو کہ وہ عمدہ چیزیں کھانے کے قابل نہ ہو، تو پھر اس دولت کا کیا فائدہ؟ امن بھی ہو، صحت بھی ہو، اور روزی اتنی ہو کہ اس دن کا گزارا ہو گیا، اس کو ساری دنیا کی نعمتیں حاصل ہو، یہ کیا ہے؟ استغنا۔ یہ صفات اپنے اندر جو شخص پیدا کر گیا، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرنے لگے۔ اور بخاری کی روایت لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، غنا یہ نہیں کہ مال بہت زیادہ ہو، بلکہ غنا یہ ہے کہ انسان دل کا غنی ہو۔ جو شخص دل کا غنی ہے تو وہ غنی ہے، بھلے اس کے پاس حصی طور پر مال موجود نہ ہو، لیکن مانوی طور پر اس کے اندر غنا موجود ہے، تو اصل غنی یہی شخص۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہم نے آپ کو فقیر پایا پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ کیا آپ غنی تھے؟ آپ تو اپنے پاس کچھ باقی نہیں چھوڑتے تھے، جو آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ غنا کیا تھا؟ یہ دل کا دیراک۔ بندہ دل کا غنی بن جائے پھر یہ دولت کے انبار اور یہ مال و دولت کی فراوانی اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ تو یہ صفت غنا۔ دوسری صفت جس بندے میں ہو اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری اور آخری صفت الخفی، شہرت پسند نہ ہو، گمنام رہنے کو پسند کرتا ہو، دکھلاوا نہ کرتا ہو، شہرت نہ چاہتا ہو۔ شہرت دنیاوی بھی ہوتی ہے اور دین کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، ایک امتیازی اس کو وصف حاصل ہے، اس بنا پر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میں لوگوں میں نمایاں رہوں، مال و دولت کی بنا پر، عہدے منصب کی بنا پر، کسی ذمہ داری کی بنا پر میری واہ واہ ہو جائے اور میں لوگوں کی نظروں میں رہوں، لوگوں کو دکھا دکھا کر کام کروں کہ میرے پاس یہ ذمہ داری ہے، تو میں لوگوں کے سامنے کام کروں کہ لوگ اس چیز کو دیکھیں، بڑھا چڑھا کر اس کام کو کروں۔ یہ شہرت پسندی۔ فرمایا الخفی، گمنامی جس بندے کے اندر ہوگی اللہ اس بندے سے محبت کرے۔ اور دینی لحاظ سے بھی بہت سے لوگ شہرت پسند ہوتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا نام ہو جائے، لوگ مجھے پہچاننے لگ جائیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں، اور وہ شہرت کے بھوکے ہو جاتے ہیں۔
یہ صفت اہل ایمان کی صفت نہیں. عمل صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہے، کسی کو معلوم ہی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، 7 قسم کے انسان اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے قیامت کے دن، کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، لیکن کس طرح خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، خفیہ طریقے سے کسی کو پتہ نہ چلے. ایسا عمل کیا جائے گمنام رہ کر، یہ اللہ کو بڑا پسند اور بڑا محبوب ہے. امام شافعی کا قول ہے، فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا سینہ اللہ کھول دے، کشادہ کر دے، نور بھر دے. اسے چاہیے کہ وہ ایسی نیکی ضرور کرے اپنی زندگی میں کہ جس کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں. اس لیے کہ جتنا خفا ہوگا، جتنا پوشیدگی ہوگی، اتنا اخلاص بڑھ جاتا ہے. دینی لحاظ سے ایک شہرت وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے علم کی بنا پر شہرت پسندی کا شکار. آج کل سوشل میڈیا کا دور، یہ بیماری بڑی عام ہو چکی. جہاں اس کی افادیت ہے وہاں اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور ان میں ایک بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ لوگ شہرت پسند بن چکے. ہر ایرا غیرہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ باور کراتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم، حالانکہ اسے الف بے بھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگوں کے سامنے شو یہ کراتا ہے کہ میں بڑا عالم. اور اہل علم پر تنقید کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی توہین کرنا اپنا شعار بنا لیتا ہے اور فتوے دینے لگ جاتا ہے. افتاء کا منصب یہ کوئی بچوں کا منصب نہیں ہے. ہر عالم، ہر خطیب، ہر مبلغ فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہوتا. اور آج کل یہی چل رہا ہے. تھوڑی سی شہرت ہو گئی آپ کی خطابت کی، آپ کی دعوت کی، تبلیغ کی، سوشل میڈیا پر آ گئے یا الیکٹرانک میڈیا پر آ گئے، آپ نے فتوے دینا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگوں میں اضطراب پھیل جاتا ہے، بے چینی پھیل جاتی ہے. فتویٰ یہ مفتیوں کا کام ہوتا ہے، اور افتاء کے منصب تک پہنچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بڑا باریک منصب ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین فتویٰ دیتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیتے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اول تو فتویٰ نہ دیں، اور اگر دینا پڑ جائے تو انتہائی احتیاط کے ساتھ ہم لوگوں کو فتویٰ دیں. دعوت الگ چیز ہے، افتاء ایک الگ منصب ہے. ہر داعی، ہر خطیب اپنے آپ کو مفتی نہ سمجھے. وجہ کیا ہے؟ شہرت پسند. اور بھی وجوہات ہو سکتی، غلط فہمی ہو سکتی، کم علمی ہو سکتی، لوگوں کی نیت پر شک کرنا درست نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی وجہ وہ شہرت پسندی ہوتی کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہم نمایاں ہو جائیں. اور نجی طور پر بھی بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر اپنے معاملات کو شیئر کرتے ہیں، بلا وجہ وقت بھی ضائع کرتے ہیں. سفر کے دوران جا رہے ہیں، میں اب یہاں پہنچا ہوں، میں اب یہاں پہنچا ہوں، اب اس اسٹیشن پر پہنچ گیا ہوں، اب یہاں پہنچ گیا. یہ چیزیں فضول بھی ہیں، لغویات میں بھی ہیں، اور یہ شہرت پسندی کا ذریعہ ہے. گم نام رہیے، اللہ کے لیے عمل کیجیے، اللہ کے لیے دین کا کام کیجیے. بعض خطبہ تو ایسے بھی ہیں کہ جب تک ان کی ویڈیو نہ بنے وہ تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہماری ویڈیو کیوں نہیں بن رہی. اپنے ساتھ بھی لے کر آتے ہیں کہ اگر وہاں نہیں بنتی تو ہمارا بندہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. یہ عمل شرم درست نہیں ہے. اولاً تو یہ تصویر سازی، اور دوسرا اس میں شہرت پسندی. لہذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سلف صالحین اس حوالے سے بڑے محتاط ہوا کرتے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں السلامۃ فی اللہ تحب ان تعرف. سلامتی اگر چاہتے ہو تو شہرت پسند نہ بنو، تمہیں سلامتی حاصل ہو جائے گی. تباہ ہونا چاہتے ہو تو شہرت پسند بن جاؤ. بشر بن حارث رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے متق اللہ عبد احب الشہرہ. جو بندہ شہرت پسند ہو وہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، اس میں تقوی پرہیزگاری پیدا نہیں ہو سکتی. ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سچا نہیں ہو سکتا جو شہرت پسند. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے
اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ 3 صفات، تقوی، پرہیزگاری، صفت غنا، اور اس کے ساتھ ساتھ گمنام رہنا، شہرت پسندی سے دور بھاگنا، یہ صفات جس بندے میں ہو اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أذهب البأس رب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.